الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين اللهم عجل له الفرج. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ چوتھی کڑی ہے. آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں قدرت نے اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے نزول کو صرف اس مہینے میں سے مخصوص کیا. کیوں قدرت نے اس مہینے کو اتنی فضیلت دی ہے؟ اگرچہ اور بھی مہینے ہیں، وہ بھی بافضیلت ہیں، ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے، ماہ ذوالقعدہ ہے، لیکن ان تمام مہینوں کے مقابلے میں ماہ رمضان کو اتنی فضیلت کیوں؟ ایک سوال. دوسرا سوال، کیوں اللہ نے اسی مہینے میں روزے کو فرض کیا ہے؟ تیسرا سوال، کیوں اللہ نے 30 دن کے روزے فرض کیا؟ 31 دن ہو جاتے، 32 دن ہو جاتے، 15 دن ہوتے، یہ 30 دن کے روزے کیوں فرض کیے؟ کوشش کریں گے کہ ان سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں سب سے پہلے اللہ نے اس مہینے کو اتنی فضیلت کیوں دی؟ یہ مہینہ اگر آپ دیکھیں اس مہینے میں قدرت نے وہ تمام آسمانی کتابیں اور صحف جو اپنے نبیوں پہ نازل کی ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ وہ اسی مہینے میں اللہ نے وہ ساری کتابیں اتاری ہیں. یعنی گویا یہ مہینہ تمام نبیوں کی امتوں میں تھا، بھلے وہ کسی نام سے ہو، ماہ مبارک رمضان کے نام سے ہو یا کسی اور نام سے ہو، لیکن یہ مہینہ ہر نبی کی امت میں تھا. اور اس مہینے میں اللہ نے اپنے ان نبیوں پر وہ آسمانی کتابیں نازل کی. چنانچہ ایک روایت میں ملتا ہے جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے. ابو بصیر فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے اور امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے روایت، فرماتے ہیں کہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال نزلت التوراة في 6 مضين من شهر رمضان ونزل الإنجيل في 12 مضت من شهر رمضان ونزل الزبور في 18 مضت من شهر رمضان ونزل الفرقان في ليلة القدر. فرماتے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ توریت ماہ مبارک رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، انجیل ماہ مبارک رمضان کی 12 تاریخ کو نازل ہوئی، اور زبور 18 رمضان المبارک، ونزل الفرقان فی لیلۃ القدر، اور
قرآن مجید کو اللہ نے شب قدر میں نازل کیا ہے. تو یہ چاروں کتابیں آسمانی اور اس کے علاوہ اور بھی صحف انبیاء، دوسری حدیث میں ہے کہ تمام آسمانی کتب اسی مہینے میں نازل ہوئی. تو یہ اس مہینے کی ایک خصوصیت ہے، اور اسی لیے اس مہینے کو اللہ نے تمام مہینوں پہ افضلیت دی ہے. خصوصاً قرآن مجید کہ جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا. کس کے لیے؟ بڑی عجیب تعبیر ہے. مسلمانوں کے لیے نہیں، فقط مومنین کے لیے نہیں، ھدی للناس، انسانیت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے. یہ اور بات ہے کہ اس سے ہدایت کا فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے کہ جو اس قرآن پہ ایمان لائیں گے. لیکن ہے یہ سب کے لیے، ایسا نہیں کہ فقط مسلمانوں کے لیے، فقط مومنین کے لیے ہے ہدایت کتاب، نہیں، سب کے لیے ہدایت کتاب ہے. البتہ جو لوگ اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے کہ جو صاحب ایمان ہوں گے. ایک چیز. دوسرا سوال، کیوں پروردگار عالم نے اسی مہینے میں روزے فرض کیے؟ اس کا بھی جواب ہمیں ائمہ معصومین کے احادیث کی روشنی میں ملتا ہے. دیکھیے، روزہ کیا ہے؟ روزہ در حقیقت انسانوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ اور ایک بہترین وسیلہ ہے. روزے کے ذریعے سے، جیسا کہ بعد میں انشاءاللہ بعد کی جو گفتگو ہوگی اس میں آئیں گے کہ روزے کے فوائد کیا ہیں، اس سے پتہ چلے گا کہ کس طرح سے انسان کی تربیت ہوتی ہے ماہ مبارک رمضان میں روزے کے ذریعے سے. روزہ انسان کی انسان کی تربیت کے لیے بہترین ذریعہ ہے، بہترین وسیلہ. اور قرآن مجید یا جتنی بھی آسمانی کتابیں جو اس مہینے میں نازل ہوئیں وہ کیا ہیں؟ وہ انسان کی ہدایت کے لیے آئی، یعنی ان کی تعلیم کے لیے آئی ہیں. تو اللہ نے اس مہینے میں انسان کی تعلیم کا انتظام کیا ہے اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، خواہ وہ توریت ہو، خواہ وہ انجیل ہو، خواہ وہ زبور ہو، خواہ وہ قرآن مجید ہو. ان تمام آسمانی صحف اور کتابوں کے ذریعے سے قدرت نے انسان کی تعلیم کا انتظام کیا اس مہینے میں. اور یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ تعلیم انسان کو اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب تربیت کے سائے میں ہو، تربیت کے زیر سایہ ہو. اگر تعلیم تربیت سے جدا ہے، اگر تعلیم تربیت کے زیر سایہ نہیں ہے تو وہ تعلیم انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. چنانچہ آپ دیکھیں آج کے زمانے کی بہت سے ایسے صاحبان علم ہیں، خواہ وہ لباس روحانیت میں ہوں، خواہ وہ غیر لباس روحانیت میں، خواہ وہ دینی علم حاصل کیا ہو یا حاصل کر رہے ہوں، خواہ وہ غیر دینی علم ہو، لیکن جہاں تربیت نہیں ہے وہاں اس علم کے ذریعے سے بجائے اس کے کہ سماج کو، معاشرے کو، جامعے کو فائدہ پہنچایا جائے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اس علم کے ذریعے سے انسانیت کو کمال کی منزلوں پہ لے جایا جائے اور اس کی سعادت اور خوشبختی کے وسائل فراہم کیے جائیں. کیا ہو رہا ہے کہ اس کی ہلاکت، اس کی نابودی، اس کی بربادی اور اس کے جسے کہ یہ جو ہے وہ تباہی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ علم
کے ساتھ تربیت نہیں ہے۔ علم، اگر کوئی علم انسانیت کے لیے مفید ہو سکتا ہے، فائدے مند ہو سکتا ہے اور انسانیت کو اس کے ہدف تک لے جا سکتا ہے، تو وہ علم وہ ہے کہ جو تربیت کے زیر سایہ ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن مجید کی کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں علم کا جب تذکرہ کیا گیا ہے، تعلیم کا کی جب تاکید کی گئی ہے، تو اس تعلیم کے ساتھ تزکیہ نفس یعنی تربیت انسان، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ جمعہ کی 2 نمبر آیت، جس میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر پیغمبر اسلام کے جو فرائض ہیں، ان فرائض کو اس آیت میں گنایا جا رہا ہے، شمار کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تلاوت آیات الہی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ یزکیہم، تزکیہ نفس یعنی تربیت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ تو یہ جو تزکیہ نفس ہے، اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس حوالے سے 4 آیتیں ہیں، جس میں 3 آیتوں میں لفظ یزکیہم پہلے ہے اور یعلمہم الکتاب بعد میں آیا ہے۔ یعنی نظریے قرآن بھی یہی ہے، اللہ کا نظریہ بھی یہی ہے کہ پہلے تربیت ہو پھر تعلیم، اور اگر تربیت نہیں ہوئی فقط تعلیم، تو وہ تعلیم انسان کے لیے باعث فساد بن جائے گی، باعث ہلاکت بن جائے گی، باعث تباہی ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ جتنی بھی ترقیاں ہو رہی ہیں، جتنے بھی ایٹم بم بن رہے ہیں، یہ جتنے بھی فساد روئے زمین پہ ہو رہے ہیں، یہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ ایٹم بم کسی جاہل نے نہیں بنایا ہے، میزائلیں کوئی جاہل نہیں بناتا ہے، ٹینک کوئی جاہل نہیں بناتا ہے، یہ جتنے بھی ہتھیار، جتنے بھی اسلحے ہیں، یہ کوئی کسی جاہل کی ایجاد نہیں ہے، یہ صاحبان علم کی ایجاد ہے۔ لیکن کون سے صاحبان علم؟ وہ کہ جن کا تزکیہ نہیں ہے، جن کی تربیت نہیں ہے۔ آپ علماء میں جو صاحبان علم ہیں، جو صاحبان مثلا لباس ہیں، ان میں بھی آپ دیکھیں اکثر آج کے زمانے میں، گستاخی ساتھ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں بھی دین کے نام پر دنیا کمائی جا رہی ہے، بہت سے ایسے کام انجام دیے جا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے فساد معاشرے میں ہو رہا ہے، جامع میں فساد ہو رہا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کی وجہ سے فساد۔ یہ کیوں؟ یہ صرف اس لیے کہ یہاں تزکیہ نفس نہیں ہوا ہے، یہاں تربیت نہیں ہوئی ہے۔ صرف اگر ہے علم تو وہ علم ہے، تزکیہ نہیں ہے۔ چنانچہ علم جب بھی بغیر تزکیہ اور تربیت کے کسی کے پاس ہوگا تو اس کا نتیجہ فساد ہوگا، اس کا نتیجہ شر ہوگا، اس کا نتیجہ ہلاکت و بربادی، اس کا نتیجہ انسانیت کی تباہی ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیے قدرت نے بھی جب اپنے انبیاء کو بھیجنا شروع کیا، ایسا نہیں پہلے اس نے کتاب بھیج دی ہو کہ جاؤ پہلے سیکھو، علم حاصل کرو، بعد میں ہم تمہاری تربیت کریں گے۔ نہیں، پہلے اس نے آدم کو بھیجا ہے، پہلے نبیوں کو بھیجا ہے، پہلے تربیت کروائی ہے اور تربیت کے بعد تعلیم کا انتظام کیا ہے۔ پیغمبر اسلام 40 سال تک آپ نے اپنے عمل سے اس قوم کی تربیت کی ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے، اس کے بعد تعلیم کی بات آئی ہے۔ تو چونکہ تعلیم اور تربیت ضروری ہے، ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر تعلیم بغیر تربیت کے ہے، یہ بھی انسانیت کے لیے مضر ہے، اور اگر تربیت ہے لیکن تعلیم نہیں ہے تو اس سے بھی انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ قدرت نے ماہ مبارک رمضان میں جب تعلیم کے اسباب مہیا کیے، آسمانی کتابوں کو بھیجا، تو اس تعلیم کے ساتھ انسان کی تربیت کا بھی تذکرہ تربیت کا بھی انتظام کیا ہے۔ چنانچہ اس انسانی تربیت میں جو سب سے اہم
رول ادا کر سکتا ہے وہ روزہ ہے. اس لیے اللہ نے روزے کو ماہ مبارک رمضان میں رکھا ہے کہ تعلیم بھی ہوتی جائے اور اس روزے کے ذریعے سے انسان کی تربیت ہو جائے. اور جب تعلیم اور تربیت ایک ساتھ ہو گئی اور اب انسان جب ماہ مبارک رمضان سے باہر آئے گا تو ایک پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر اور کمال کی طرف گامزن انسان جو ہے وہ رمضان المبارک سے باہر آئے گا. اسی لیے حدیث میں ملتا ہے کہ رمضان المبارک سے انسان جب باہر آتا ہے تو اس طرح سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے جیسے اول دن بچہ ماں کے شکم سے آتا ہے. پاک و پاکیزہ، معصوم، بے گناہ. ویسے انسان جب ماہ مبارک رمضان سے باہر آتا ہے تو طیب و طاہر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تربیت ہو گئی ہے، اس کا تزکیہ ہو چکا ہے، اس کو تعلیم بھی مل چکی ہے. اور جب تعلیم اور تزکیہ دونوں اس کے ساتھ ہے تو اس کا نتیجہ پاکیزگی ہے، اس کا نتیجہ طہارت ہے، اس کا نتیجہ کردار کی بلندی ہے، اس کا نتیجہ انسان کو کمال کی طرف مسلسل چلنا ہے. یہ فلسفہ ہے کہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان ہی میں روزوں کو واجب کیا ہے. آئیے اب دوسرے سوال کہ کیوں اللہ نے 30 روزے ہی معین کیے ہیں؟ وقت ہے ہمارے پاس تو اس حوالے سے گفتگو کرتے چلیں. اس حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے معاویہ ابن عمار سے، عن الحسن ابن عبداللہ عن آبائہ عن جدہ الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ معاویہ ابن عمار نے حسن ابن عبداللہ سے، عبداللہ نے اپنے آبا سے، اور انہوں نے اپنے جد امام حسن سے، اور انہوں نے مولا کائنات سے فرمایا کہ انہ قال جاء نفر من اليہود الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فسألہ اعملهم عن مسائل فكان فيما سألوا انه قال له لا لأي شيء فرض الله الصوم على امتك بالنهار 30 يوما وفرض الله على الامم السالفة اكثر من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله ان آدم لما اكل من الشجرة بقي في بطنه 30 يوما ففرض الله على ذريته 30 يوما الجوع والعطش والذين يأكلونه بالليل تفضل من الله عليه وكذلك كان على آدم عليه السلام ففرض الله ذلك على أمتي ثم تلا هذه الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قال اليهود صدقت يا محمد. یہ حدیث مولا کائنات کے حوالے سے کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک یہودی حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، بہت سے مسائل کے بارے میں سوال کیا، جس میں ایک سوال یہ تھا کہ اللہ نے کیوں آپ کی امت پر 30 دن کے روزے فرض کیے ہیں اور دوسری امتوں پر اس سے زیادہ؟ فقال النبی، پیغمبر اسلام نے جواب دیا، ان آدم لما اکل من الشجرۃ بقی فی بطنی 30 یوما. جب جناب آدم سے اس شجر ممنوع جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، جب اس سے پھل کھایا تو بقی فی بطنی 30 یوما، تو اس کا اثر، وہ غذا جو ہے آپ کے شکم میں 30 دن تک باقی رہی. پیغمبر فرماتے ہیں ففرض اللہ علی ذریتہ، اللہ نے ان کی ذریت پر 30 دن جو یعنی بھوک اور پیاس کو واجب کر دیا. والذین یاکلونہ باللیل، البتہ یہ جو رات میں اللہ نے اجازت دی کھانے کی، تفضل من اللہ، یہ اللہ کا ایک فضل ہے، لطف ہے. وکذالک کان علی آدم، کرے اسی طرح سے جناب آدم پہ بھی فرض کیا گیا تھا. ففرض اللہ ذلک علی امتی، اور اللہ نے اس وجہ سے میری امت پر 30 دن روزے کو فرض کیا ہے. ثم تلا هذه الآیہ، اور پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی جو روزے کی واجب کے حوالے، وجوب کے حوالے سے ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، کہ اللہ نے تمہارے اوپر روزہ واجب کیا جیسا کہ تم سے پہلے والی قوموں پر بھی واجب کیا تھا.
لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو یہودی کیا کہتا ہے؟ صدقت یا محمد، آپ نے سچ فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ جزا کیا ہے جو روزہ رکھے اس مہینے میں؟ فقال النبی، پیغمبر فرماتے ہیں ما من مؤمن یصوم شہر رمضان احتسابا الا اوجب اللہ تبارک وتعالی له 7 خصال، کوئی بھی مومن اس مہینے میں روزہ نہیں رکھے گا مگر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے 7 خصلتیں پیدا کرے گا، 7 خصلتوں سے اللہ اسے نوازے گا۔ پہلی یہ ہے کہ اس کے جسم سے حرام زائل ہو جائے گا، حرام ختم ہو جائے گا، یعنی حرام کے اثرات اگر اس کے جسم میں تو سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ والثانی، اور دوسرا جو مثلا جو اس کا اثر ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہوگا۔ تیسرا اثر یہ ہے کہ اس کے باپ آدم یعنی ابو البشر آدم کی جو خطا تھی، جو ترک اولا تھا، اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ والرابعہ، اور چوتھی خصلت یہ ہے کہ سکرات الموت اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ پانچویں خاصیت یہ ہے کہ قیامت میں بھوک اور پیاس سے اس کو امان مل جائے گی۔ والسادس، اور چھٹی خصلت یہ ہے کہ اللہ اسے جہنم کی آگ سے براءت کا پروانہ عطا کرے گا۔ اور ساتویں خصلت یہ ہے کہ اللہ اسے جنت کے میووں سے اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ تو اللہ نے ان روزوں کو 30 دن اس لیے واجب کیا، جس میں سے ایک یہ علت ہے، بقیہ علتیں تو خداوند عالم بہتر جانے گا، جو پیغمبر اسلام نے بتایا ہے کہ اس لیے کہ چونکہ جناب آدم کو جس شجر سے، جس درخت سے روکا گیا تھا اور آپ نے وہ پھل کھا لیا، ترک اولا ہوا، چنانچہ اس پھل کا جو اثر تھا، وہ غذا جو تھی آپ کی شکم میں 30 دن تک رہی تھی، باقی رہی تھی۔ اس لیے اللہ نے، تاکہ ان کے جو نسل ہے، ان کی جو ذریت ہے، اس کے ذریعے سے یہ ان کے ترک اولا کا کفارہ ہو جائے۔ تو یہ ہے 30 دن روزے کی علت۔ آئیے ہم مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں۔ اس سے پہلے کے جلسات میں نے نیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اب آئیے وہ امور کی جن سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ روزے کے وجوب میں بلوغ بھی شرط ہے، عقل بھی شرط ہے، نیت، بلوغ، عقل، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان بالغ ہے، عاقل ہے تو روزہ واجب ہوگا، اور اگر بالغ نہیں ہے یا عاقل نہیں ہے تو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوگا۔ اب یہ وہ چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مفترات روزہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں، فقہ اصطلاح میں، وہ کیا؟ وہ چند ہیں۔ میں آج صرف 1-2 جیسا بھی وقت رہا اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلے کھانا اور پینا، ولو کانا قلیلین، فتویٰ یعنی کم سے کم بھی، حتیٰ کہ اگر وہ دانت میں جو سحر کے وقت کوئی چیز اگر پھنس گئی ہے یا گوشت کا کوئی ریشہ پھنس گیا ہے، اگر وہ بھی آپ نے صبح صادق کے بعد دانت سے چھوٹ گیا اور اسے نگل لیا آمدن کی ایک شرط ہے، تو روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا۔ یا پانی کا ایک گھونٹ بھی آمدن اگر آپ نے نگل لیا ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص بھولے سے کوئی چیز کھا پی لے، انسان پہلے دن اس نے روزہ رکھا، بہت گرمی تھی، پیاس تھی، ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ پہلا دن ہوتا ہے، عادت ہوتی نہیں ہے، انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ بازار گیا، اس کے دماغ میں بالکل نہیں ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، آج پہلا روزہ ہے، اس نے پانی پی لیا، جوس پی لیا۔ اب جب پی لیا تو یاد آیا، ارے میں تو روزے سے تھا۔ تو اگر کوئی عمل بھولے سے ہو، سہون، تو یہاں پر اس کا روزہ صحیح ہے۔ آمدن اگر کھائے پیے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر بھولے سے ایسی غلطی ہو گئی ہے، جان بوجھ کے نہیں، تو اس کا روزہ انشاءاللہ صحیح ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ میں بہت ہی مختصر طور پر بیان کروں گا، جمع یعنی ازدواجی
جو رشتہ ہے وہ روزے کی حالت میں قائم کیا جائے، چاہے وہ قبلاً، چاہے وہ سامنے سے ہو اور چاہے وہ پیچھے سے ہو، حیاً و میتاً، چاہے وہ زندہ کے ساتھ ہو چاہے وہ مردہ کے ساتھ ہو، حتیٰ کہ جانور کے ساتھ بھی معاذ اللہ اگر کوئی ایسا فعل بد انجام دیا گیا ہے تو یہ تمام جتنے بھی امور ہیں شرط دخول ہے انٹرفیئر، اس شرط کے ساتھ یہ روزہ، یہ چیز جو ہے وہ روزے کو باطل کر دے گی۔ البتہ شب میں صحبت کرنا وہ حرام نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ انسان صبح صادق سے پہلے انسان غسل کر لے تاکہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ انشاءاللہ بعد میں اور تفصیلی مسائل آئیں گے اس میں، وہ انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی۔ تو آج صرف میں یہ تین چیزیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی جس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ ایک کھانا ہے، دوسرے پانی ہے، اور تیسرے وہ ازدواجی رشتہ قائم کرنا روزے کی عالم میں، اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔